اللہ رب العالمین نے صحیح ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، اس کا دن، اس کی راتیں سب بہت ہی مبارک ہے۔ اس کا دن، اس کی رات پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں خیر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کرے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک تو خالص اللہ رب العالمین کے لیے عبادت ہو، اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، اس کا ایمان صحیح ہو۔ ایمان ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا اپنا جائزہ لے، اس کا ایمان صحیح ہے کہ نہیں، دنیا سے آنا ہے ختم ہو جاتا ہے، کس چیز سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مثلاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے بندہ اگر نمازیں چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑتا ہے، تو بھی ایسا بندہ مسلمان نہیں رہتا، اسلام نہیں۔ بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں یہ اور کسی حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پہ عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے، اور ظاہر بات ہے منافق جو ہے وہ مسلمان نہیں، منافق جو ہے وہ مسلمان نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لیکن ایسے کام کرتے ہیں جو ہم کو اسلام سے باہر کرے۔ تو اگر روزے کو اللہ کی بارگاہ میں ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو کاٹ کے عبادت کرے، اپنے ایمان کا جائزہ لے، ہمارا ایمان صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی فرمایا من صام رمضان ایمان واحتسابا، ایمان رکھ کر کے اجر و ثواب کے لیے لوگوں کو دیکھ کر کے لوگ اللہ رب العالمین نے اس کو فرض کیا ہے، پھر دن بھر اپنے روزے کی عبادت کرے۔ ہر وہ کام جو روزے کو برباد کر دینے والے ہیں، جو روزے کے ثواب کو کم کر دینے والے ہیں، جو ہے بالکل ہی برباد کر دینے والے ہو، ایسے کاموں سے بھی بندہ دور ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ یعنی 29 دن یا 30 دن اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ جو ہے اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طریقے کے مطابق رکھتے ہیں، تو روزے کی برکت سے ایک مہینے کے گناہ پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پچھلی زندگی میں جتنا بھی گناہ کیا ہے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کو چاہیے کہ تراویح پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام کرتا ہے، رات کے قیام اللیل کرے، صلاۃ اللیل کرے، قیام تراویح پڑھے، سب ایک ہی چیز ہے۔ یا رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، شروع میں روزے کی ابتدا میں کچھ لوگوں کے اندر نشاط ہوتی ہے، ہوتی ہے، منزلیں آباد کرتا ہے، نماز میں جاتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے تراویح چھوڑنے لگا ہے، تو جو ہے تراویح پڑھتے ہی ایسا کی نماز پڑھتے ہیں، قدم قدم پہ رہتی ہے۔ آپ جو ہے
روزہ تقریباً عشاء کی نماز اور تراویح میں لگتا ہے. اگر آپ جو ہے رات میں قیام کرتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رمضان جو ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا اسی طریقے سے آپ جو آنے ہے جانے دو کیا دقت ہے ہاں لائن سیدھا کرنا ہے تو گھر پہ جاؤ اور روزہ کھولنے کے بعد ہر مسلمان کو اس کو سیکھنا. اسی طریقے سے سحری کھانا یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ جو ہے اللہ رب العالمین رحمتیں نازل کرتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں. تو ہے اگر ہم کرتے ہیں تو ایک تو سنت پہ عمل ہو جاتا ہے دوسرے اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. تیسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے کے درمیان تبلیغ کرنے والی چیز سحری ہے. ہمیں سحری کھانا چاہیے سمجھ گئے. اس لیے یہودی اور عیسائی کے لیے جب وہ جاگتے تھے تو ان کے لیے سحری جو ہے مشہور کی سحری کھانا ہدایت تھی. لیکن اگر سو گئے اور سونے کے بعد اور ابھی سحری کا وقت ہے پھر ان کو اجازت نہیں. تو ہمارے لیے آخر وقت تک روزہ جو ہے سحری کے آخری ٹائم تک ہمارے لیے اجازت ہے بلکہ تاخیر سے ہمیں سحری کرنا چاہیے. آخری ٹائم تک سحری کا جو آخری ٹائم ہے اس سے 4-5 منٹ پہلے آپ سحری بند کر دیں. یہ ہے اس کا مطلب. ایسا نہیں ہے کہ 11 بجے 12 بجے آپ 1 بجے کھا کر چلے جائیں. یہ سیریت کے مطابق ہے. اسی طریقے سے روزہ کھولنے میں دیا گیا ہے پوری ٹائم ہو جائے بندہ روزہ کھول. اسی طریقے سے رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں اللہ رب العالمین نے شب قدر رکھی ہے. کی عبادت کرتے ہیں ہمیں شب قدر ضرور مل جائے گی. 10 دن اگر ہم جانتے. ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں 21, 25, 27, 29 ہے نا 21, 23, 25, 27, 29 یہ تاک رات ہے. اس میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے. اس میں ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے محنت کرنا چاہیے. اور اگر ہم 10 دن جاگتے ہیں 10 دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ رات ہمیں لامحالہ ملے گی. ضرور ہمیں ملے گی. اور اگر ہمیں وہ رات مل گئی تو گویا کہ ہم نے 83 سال 4 مہینے کی عبادت اتنی مبارک رات. لیکن بہت سارے لوگ صرف ایک رات میں جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ بڑی فرصت کا مہینہ ہے. نیکیوں کے کمانے کا یہ وقت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں. اگر ہم محنت کریں گے تو ہم جاگیں گے ہم محنت کریں گے رمضان روزہ رکھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے تب جا کے ہمارے گناہ معاف ہوں گے. اور اسی طریقے سے اگر ہمیں قدر مل گئی تو گویا کہ ہم نے 83 سال 4 مہینہ اللہ رب العالمین کی عبادت. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. تم رکوع و سجود کرو واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر
अब भलाई के जितने काम है सारे भलाई के काम करो। अब लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी हमें चाहिए तो सिर्फ जुमा पढ़ लें या सिर्फ रमजान में मगरिब की नमाज पढ़ लें, बाकी नमाजों को छोड़ देते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं शहरी के लिए नहीं उठते, उनकी फजर जो है गायब हो जाती है, तो आदमी कामयाब नहीं होगा। दिन भर भूखा प्यासा रहता है, और दिन भर अगर भूखा प्यासा रहता है और अपने आसाव जवारे को महफूज नहीं रखता, इसी तरीके से फराइज को नहीं छोड़ता, तो फिर रोज़ा अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलअमल बिही वल्जहल फलैस लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबहु, कि जो शख्स झूठ बोले और झूठी बातों पे अमल करना, झूठे कामों पे अमल करना, और जहालत और नादानी का जो काम है उन कामों से अगर परहेज नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे रोजेदार में भूखे और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को सिखाता है, अपने आप को भूखा और प्यासा रखता है, लेकिन अजर सवाब से महरूम रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मदद से हमें ये महीना इनायत फरमाया है, हमें इस रोज़े कमा हक हूँ, इस रोज़ महीने में हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा, और इस महीने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।